آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت ربیع ابن خثیم اور حضرت ابن طاؤوس۔ ربیع ابن خثیم اور ابن طاؤوس جلیل القدر تابعی ہیں۔ ربیع ابن خثیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ صحابہ میں علم رکھنے والے تھے، اور خلفائے راشدین کی نظر میں عبداللہ ابن مسعود کی بڑی وقعت تھی۔ عبداللہ ابن مسعود اپنے اس شاگرد کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے، ربیع ابن خثیم کو۔ ربیع ابن خثیم اگرچہ رہنے والے کوفے کے تھے، لیکن یہ قریش کی نسل سے تھے۔ اصل ان کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ کے تھے۔ تو حضرت ربیع ابن خثیم کبھی انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھتے تھے۔ بعض لوگ ان کو نابینا سمجھتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر ربیع ابن خثیم آتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی باندی کہتی تھی صدیقک الاعمی قد جاء، کہ حضرت آپ کا وہ نابینا دوست آیا ہوا ہے دروازے پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنس دیتے تھے، کیونکہ وہ باندی ان کو نابینا سمجھتی تھی، کیونکہ کبھی نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو باندی کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ نابینا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے ربیع ابن خثیم کو دیکھ کر کہ لو رآک رسول اللہ لأحبک، ربیع اگر تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم ہوتے تو حضرت کو تم سے بڑی محبت ہوتی اور حضرت کو خوشی ہوتی کہ میرے امتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ ربیع ابن خثیم کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو۔ چنانچہ جب ربیع ابن خثیم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سب کو رخصت کر دیتے تھے۔ جب تک ربیع ابن خثیم حضرت کی مجلس میں رہتے تھے اس وقت تک کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تھا مقام شاگرد کا استاذ کی نظر میں۔ تو ربیع ابن خثیم اپنے وطن میں یعنی کوفے میں رہتے تھے۔ تو کوفے میں ایک تابعی تھے، اسی دور کے ایک انسان تھے ہلال ابن یساف۔ ان کے یہاں منذر ثوری یہ بھی بڑے عالم تھے، ان کا وطن دوسرا تھا۔ یہ کوفے میں آئے اور اپنے دوست ہلال ابن یساف کے مہمان ہوئے۔ تو میزبان نے یعنی ہلال ابن یساف نے اپنے مہمان منذر ثوری سے کہا الا نمضی بک الی الشیخ، کہ اگر تم کہو تو تم کو حضرت کے پاس لے کے چلیں، یعنی حضرت ربیع ابن خثیم کے پاس لے کر چلیں۔ تم کہو تو تم کو حضرت کے پاس لے کر چلیں تاکہ حضرت کے پاس بیٹھ کر اپنا ایمان تازہ کریں۔ تو مہمان نے کہا آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی اور میری دکھتی ہوئی رگ پر آپ نے انگلی رکھ دی۔ ارے کوفے میں آنے کا مقصد آپ کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ کوفے میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ حضرت ربیع ابن خثیم کی زیارت کریں گے، ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ بہرحال میزبان بھی حضرت سے عقیدت رکھتا تھا اور مہمان بھی ربیع ابن خثیم کا انتہائی معتقد تھا۔ ہلال ابن یساف میزبان اور منذر ثوری مہمان، دونوں میزبان اور مہمان روانہ ہو گئے حضرت ربیع ابن خثیم کی زیارت کے لیے۔ راستے میں مہمان نے یعنی منذر ثوری نے اپنے میزبان ہلال ابن یساف سے پوچھا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ حضرت کا مزاج کیسا ہے؟ حضرت ہم سے خود ہی دین کی باتیں بتائیں گے اور تقریر یا وعظ فرمائیں گے، یا ہم خود حضرت سے سوال کریں اور ہمارے سوال کا جواب دیں گے؟ جیسا تمہارا مشورہ ہو ویسا کیا جائے۔ اگر حضرت خود سے کچھ وعظ فرمائیں اور ہم کو دینی باتیں بتائیں تو ہم خاموشی اختیار کریں، اور اگر پوچھنے کی ضرورت ہو تو پوچھیں۔ تو میزبان یعنی ہلال ابن یساف نے کہا خود سے تو وہ نہیں بولیں گے، اگر سال بھر تک بھی تم بیٹھے رہو، اور تم کیا اگر کوئی بادشاہ وقت بھی حضرت کے پاس سال بھر بیٹھا رہے اور بولے نہیں تو حضرت اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گے، برابر خاموش رہتے ہیں۔ ان کی زبان ذکر میں رہتی ہے اور ان کا دھیان فکر میں رہتا ہے، ہر وقت وہ آخرت کی فکر اور اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ سال بھر بھی نہیں چھیڑو گے
تو بولیں گے کچھ نہیں، اس لیے اگر کچھ سننا ہے تو سوال کرنا پڑے گا اور بولنا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم حضرت سے سوال کر لیں گے۔ اچھا یہ سنا ہے میں نے کہ جب سے حضرت کے اوپر فالج کا اثر ہوا ہے، حضرت کی عمر اس وقت جس وقت کی بات کر رہا ہوں 80 سال کی تھی اور مفلوج تھے، یعنی فالج کا حضرت کے اوپر اثر ہو گیا تھا۔ تو کہا جب سے فالج کا اثر ہوا تب سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ تو میزبان نے کہا یہ تم کو کس نے بتایا؟ فالج سے پہلے بھی وہ لوگوں سے نہیں ملتے تھے، فالج کا اثر ہونے سے پہلے بھی حضرت قلیل اللقاء تھے، یعنی لوگوں سے ملتے نہیں تھے، فالج کے بعد بھی حضرت کا یہی مزاج ہے۔ کوئی تبدیلی فالج کے بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ان کے اندر نہیں آئی۔ بہرحال حضرت کو کسی کی ضرورت نہیں، لوگوں کو حضرت کی ضرورت ہے۔ دونوں حضرت ربیع ابن خثیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کے سلام کیا اور پوچھا کیف اصبح الشیخ، حضرت کیا حالت ہے؟ کہا حالت کیا ہے، گناہ کرتا ہوں اور اللہ کا رزق کھاتا ہوں، مجھ سے زیادہ بے شرم کون ہو سکتا ہے کہ روزی اللہ کی کھاتے ہیں اور فرما برداری خواہش اور شیطان کی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت گناہ کا کیا علاج ہے؟ فرمایا گناہ کا علاج ہے استغفار، گناہ کا علاج ہے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا۔ کہنے لگے شفا کیسے ہوگی؟ کہا شفا ہے توبہ نصوح، یعنی ایسی توبہ کرو گناہوں سے کہ دوبارہ واپس نہ جاؤ گناہ کی طرف۔ جیسے جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، بکری اور گائے کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اس کے بعد اس تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح آدمی اللہ سے توبہ کرے گناہوں سے کہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹے نہیں، نہ دھیان جائے گناہ کی طرف۔ کہنے لگے کہ حضرت اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توبہ کی توفیق دیتے وہ خوش نصیب ہے، اور واقعی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں حضرت ربیع ابن خثیم سے آنے والے زائرین کی کہ یکدم حضرت کا بیٹا ربیع ابن خثیم کے صاحبزادے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابا ہماری اماں نے آپ کے لیے بہت دن پیسے جوڑ کر 15 دن سے یا 1 مہینے سے پیسے جوڑ رہی ہیں، 1 مہینے کے پیسے جوڑ کر آپ کے لیے حلوہ بادام تیار کیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں حلوہ تیار ہو گیا ہے تو اماں چاہتی ہیں کہ وہ تازہ حلوہ آپ کھا لیجئے، کیونکہ اماں نے 1 مہینے سے آپ کے حلوے کی تیاری کی ہے، 2 پیسے بچا کر کے آج حلوہ تیار ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا لے آؤ۔ چنانچہ لڑکا گیا، ابھی اپنے گھر کے آنگن ہی میں پہنچا ہوگا کہ دروازے پر دستک آئی ایک سائل کے صدا لگانے کی، بھیک مانگنے والا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو اندر بلا لو۔ چنانچہ وہ سائل، وہ بھیکھاری، وہ فقیر حضرت کی مجلس میں آ گیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں، یعنی ہلال ابن یساف اور منذر ثوری کہتے ہیں کہ جب وہ فقیر آیا اور اس کو ہم نے دیکھا تو انتہائی پھٹے پرانے کپڑوں میں، میلا کچیلا، اور اس کی ناک بہہ رہی تھی اور کچھ ناک اس کے منہ میں جا رہی تھی اور کچھ نیچے ٹپک رہی تھی، لگتا تھا کہ آدھا پاگل ہے۔ بہرحال بٹھا دیا حضرت نے، حضرت کی نظر میں تو امیر و فقیر برابر تھے، اس کو بھی حضرت نے بٹھا لیا۔ اتنی دیر میں لڑکا پیالے کے اندر حلوہ بادام لے کر حاضر ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کی طرف بڑھا کہ ابا اماں کے پکائے ہوئے حلوے کو کھا لیں، لیکن ابا نے ربیع ابن خثیم نے فرمایا ضعہ بین یدی السائل، یہ حلوہ میرے پاس نہ رکھو، یہ جو بھکاری آیا ہے اس کے سامنے رکھ دو۔ بتائیے حلوہ بادام، ارے اس کو تو سوکھا روٹی کا ٹکڑا کافی تھا، فرمایا یہ حلوہ بادام کا پورا پیالہ اس بھکاری فقیر کے سامنے رکھ دو۔ تو رکھ دیا گیا۔ اب اس کو سوکھی روٹی نصیب نہیں تھی اور تر بتر حلوہ بادام اس کو ملا، دونوں ہاتھ ڈال کر کے اس نے کھانا شروع کیا، اور ساتھ میں اس کے وہ ناک بھی اس کے منہ میں جا رہی تھی اور حلوہ بھی جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے پیالے کو نپٹا دیا۔ جب کھا چکا تو جو لڑکا دیکھ رہا تھا اس عمل کو، اس سے رہا نہیں گیا، کہا ابا جان آپ نے میرا بھی دل توڑا اور میری ماں کا بھی دل توڑا۔ 1 مہینے سے میری ماں نے آپ کے لیے پیسے بچا کر اور یہ حلوہ تیار کیا تھا، اگر کچھ آپ کھا لیتے اور کچھ اس کو دے دیتے
تو میرے ماں کی دلجوئی ہو جاتی، لیکن آپ نے پورا حلوہ اس کے سامنے رکھ دیا، اور دیا بھی ایسے آدمی کو جس کو کھانے کی قدر نہیں، ناک بہہ رہی ہے، دونوں ہاتھ سے اس طرح کھا رہا ہے جیسے دال چاول کھائے جاتے ہیں۔ ابا یہ تو حلوہ بادام کو کھانا بھی نہیں جانتا جس کو آپ نے حلوہ بادام کھلا دیا۔ فرمایا بیٹا اگر یہ نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہ حلوہ میری نظر میں محبوب تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، یعنی اس فقیر کو کھلا دوں۔ حاضرین وقفے کا وقت ہو گیا ہے، اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت، اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیاب۔ نور قرآن ہر منگل، جمعرات اور سنیچر رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? Peace TV presents What would you have to say about? Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 کتاب الرہون باب نمبر 4 حدیث نمبر 2443۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ربیع بن خثیم کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے ایسے شخص کو حلوہ کھلا دیا کہ جو حلوہ کھانا بھی نہیں جانتا۔ تو حضرت ربیع نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیک نہیں بن سکتے اور دین کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ بہرحال اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو لڑکے نے کہا کہ ابا جان مسجد میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں۔ اور حضرت ربیع بن خثیم نے اپنے لڑکے کو کہا حیا نجب دعوت اللہ و دعوت المؤذن، بیٹا یہاں آؤ، مؤذن نے پکارا ہے
اللہ کی پکار لگ رہی ہے، چلو اس پکار پر یعنی مسجد میں حاضری دیں، نماز پڑھیں۔ چنانچہ لڑکے کے کندھے کے اوپر داہنا ہاتھ رکھا اور لڑکے نے ہم میں سے ایک آدمی کو کہا کہ بایاں ہاتھ ابا کا آپ لوگ پکڑ لیجئے، تو دوسرے آدمی کے کندھے پر دوسرا ہاتھ رکھا اور دو کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھ کر گھسٹتے ہوئے حضرت ربیع ابن خثیم مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 80 سال کی عمر اور فالج کا مرض، پیروں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، مفلوج آدمی تو پیروں سے چل نہیں سکتا، گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت اتنی تکلیف اور اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے بیمار اور بوڑھے کے لیے اجازت دی ہے کہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لو۔ فرمایا صحیح کہتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا ہوں تو میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ اللہ کے گھر سے پکارا گیا ہے، تو میری مجال کہ میں اللہ کے پکارنے کو سنوں اور اللہ کی پکار کا جواب نہ دوں اور اللہ کی پکار کو قبول نہ کروں اور اللہ کے بلانے پر حاضری نہ دوں۔ تو یہ تھے حضرت ربیع ابن خثیم، اتنا ان کے اندر احساس ذمہ داری تھا، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، ذرہ برابر گناہ نہیں تھا اگر وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے، لیکن ان کو جماعت اتنی پیاری تھی، نماز سے اتنا لگاؤ تھا۔ تو یہ حالات اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان حالات کو اور اس زندگی کو پڑھ کر ہمارے اندر ان کو نمونہ بنانے کا شوق پیدا ہو۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں، وہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، ابن طاؤوس، ان کے باپ بہت بڑے محدث تھے طاؤوس، انہی کے بیٹے ہیں ابن طاؤوس۔ ابو جعفر منصور جو خلفائے عباسیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ابو جعفر منصور، اس نے دو عالموں کو بلایا، ایک امام مالک اور دوسرے ابن طاؤوس، دونوں بادشاہ کے دربار میں پہنچے کیونکہ بادشاہ نے بلایا تھا، امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ اونچے تخت کے اوپر بیٹھا تھا، بڑی دیر تک اپنے کام میں مشغول رہا، بڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور ابن طاؤوس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ یا ابن طاؤوس حدثنی من ابی کا، اے طاؤوس کے بیٹے، تمہارے باپ بڑے محدث تھے، اپنے باپ سے کوئی حدیث بیان کرو۔ اے طاؤوس کے بیٹے، تمہارے باپ بڑے محدث تھے، اپنے باپ کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرو۔ ایسی حدیث پڑھی جو ابو جعفر منصور کے تن بدن میں آگ لگا دی، جس نے تلوے سے لگی اور سر تک نکل گئی۔ کیا حدیث پڑھی؟ حدیث پڑھی کہ نعم حدثنی ابی عن عبداللہ ابن عمر، میرے باپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل اشرکہ اللہ فی ملکہ فادخل الجور فی عدلہ۔ دیکھیے کیسی روایت بادشاہ کے سامنے پڑھی کہ ہمارے ابا نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے استاد تھے، انہوں نے ان سے بیان کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا جس کو اللہ نے اپنی حکومت میں شامل کیا، یعنی جس کو بادشاہت عطا کی۔ اللہ نے تو اس کو اپنی حکومت اور بادشاہت میں شامل کیا، بادشاہ بنایا، اور اس نے اللہ کے عدل اور انصاف کے اندر ظلم کو شامل کر دیا، یعنی لوگوں پر ظلم کیا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ایسی کڑوی بات کہہ دی ابن طاؤوس نے تو میں نے سوچا کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا، ابھی گردن مارے گا ان کی، لہذا فضممت ثیابی مخافۃ ان یملانی دمہ، میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ اگر گردن ماری جائے گی تو ابن طاؤوس کا خون میرے دامن پر نہ آئے، مظلوم کے خون سے میرا دامن آلودہ نہ ہو۔ لیکن ابو جعفر کچھ کر نہ سکا کیونکہ ابن طاؤوس کا تقوی ابو جعفر کے اوپر مسلط ہو گیا اور اس نے اس کے ہاتھ پیر روک دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن طاؤوس نے کہا اذنی ابن طاؤوس، ابن طاؤوس کو نصیحت کیجئے۔ تو کوئی بھی نصیحت کر سکتے تھے مگر نصیحت اس سے بھی زیادہ کڑوی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ارے ہم سے آپ نصیحت کرنے کو کہتے ہیں، قرآن پاک پڑھیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد ان عذاب ربک لبالمرصاد، کہ اے قرآن پڑھنے والے
اور اے تاریخ سے واقفیت رکھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے تاریخ نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، فرعون اور اس کے لشکریوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ قوم عاد اور قوم سمود اتنے قداور اور اتنے تنومند اور اتنے صحت مند اور اتنے طاقتور تھے کہ ان کی مثال ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ لوگ ان سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے بھیڑیے اور چیتے سے ڈرتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اب کہ پھر میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ اگر بادشاہ ناراض ہوا اور اس نے اس کی گردن مار دی تو کہیں خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر نہ پڑیں، اور ایک بے گناہ اور ایک اللہ والے کے گناہ کے خون سے میرا دامن آلودہ نہ ہو۔ لیکن ابن طاؤس کا تقوی کام کر رہا تھا اور ابو جعفر کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے باندھ دیے ان کے تقوی کی وجہ سے۔ حضرت ابن طاؤس قلم اور دوات اور کاغذ لے کر گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہوں کے ہاں دیر لگتی ہے، تو وہ اپنے کاغذ کے اوپر کچھ حدیثیں لکھ رہے تھے، اس کی تشریح لکھ رہے تھے، یعنی بیکار نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت ابن طاؤس کے ہاتھ میں قلم اور دوات دیکھ کر ابو جعفر منصور نے کہا ناولنی الدوات، یعنی ذرا یہ دوات اور قلم مجھ کو دے دیجئے۔ تو حضرت ابن طاؤس دوات اور قلم آگے لیے بیٹھے تھے، اپنا قلم اور اپنی دوات پیچھے کر لی، اور بار بار بادشاہ کے کہنے کے باوجود اس کو نہ دوات دی نہ قلم دیا۔ تو بادشاہ جھنجلا گیا اور اس نے کہا کہ ارے میں تم سے دوات مانگ رہا ہوں، قلم مانگ رہا ہوں، تم مجھ کو دوات اور قلم دینے کے بجائے ہاتھ پیچھے کیے رہے ہو، کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں، انی اخاف ان تکتب الظلم فاکون شریکک، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم کوئی ظلم کی بات لکھ دو گے میرے قلم سے، میری دوات سے، کسی کا قتل لکھ دو گے، کسی کی گرفتاری لکھ دو گے، کسی کی جائیداد کی ضبطی لکھ دو گے، تم ظلم کی بات لکھ دو گے اس قلم سے، تو میں تمہارے ظلم میں تمہارا شریک ہو جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ظالموں کا شریک بنوں۔ تو جھنجلا گیا اور اس نے کہا قوم عنی، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو حضرت ابن طاؤس اٹھے اور اٹھتے ہی فرمایا ذالک ما کنا نبغی، ارے ہم ہی کون تیرے دربار میں بیٹھنا چاہتے تھے، ہم تو یہ چاہتے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دربار سے نجات دے۔ تو حاضرین، یہ تھے حق گو، یہ تھے حق پرست، ہے کار جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ کسی نے پوچھا تھا امام ثوری سے کہ حضرت ہم ظالموں کے کپڑے سیتے ہیں تو کیا ہم ظالموں کی مدد کر رہے ہیں؟ تو فرمایا مدد؟ ارے تم ظالم ہو، جو ظالموں کے کپڑے سیتا ہے، جو ظالموں کی ٹوپی بناتا ہے، جو ظالموں کے جوتے تیار کرتا ہے، جو ظالموں کو سواری لا کے دیتا ہے، ان کو ہتھیار لا کے دیتا ہے، وہ خود ظالم ہے۔ یہ کہتے ہو کہ تم ظالموں کی مددگار، تم خود ظالم ہو۔ کپڑے سینے والے، جوتا سینے والے، ٹوپی سینے والے ظالموں کی ظالم ہیں، مددگار تو وہ ہیں جو تم کو سوئی دیتے ہیں، مددگار تو وہ ہیں جو دھاگا دیتے ہیں، تم تو اصل ظالم ہو۔ جو دھاگا اور سوئی دینے والے ہیں وہ مددگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تھا مسلمانوں کے اندر ظلم سے نفرت کا عالم، مگر آج ہے کہ ہم ظلم والوں کی مدد کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ ذرہ برابر ہمارے اندر ظلم سے نفرت نہیں ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ظلم کے سامنے روشنی نہیں ہوگی۔ آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ کافر کی حکومت تو اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتا ہے، کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک، کوئی بت پرست حکومت کرتا ہے، اللہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ظالم کی حکومت کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ آج مسلمان ہیں، اگر حکومت پر آ جاتے ہیں تو ظلم کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو ظلم کر سکتا ہے، اور اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تو سب ظالموں کو ڈر ہے کہ رعایا خلاف ہو جائے گی، عوام بگڑ جائیں گے، پبلک بغاوت کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو خوب ظلم کر سکتا ہے، لیکن ظلم برا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا،
میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، لہذا خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔